آج ہم پڑھیں گے درخواست نویسی کے بارے میں۔ یہ کریٹیو رائٹنگ یعنی تخلیقی لکھائی میں آتا ہے، تو چلیے دیکھتے ہیں کہ درخواست کیسے لکھی جاتی ہے۔ تو سب سے پہلے ہم اس لفظ کے معنی دیکھ لیتے ہیں۔ درخواست، در اور خواست دراصل دو لفظوں سے مل کر بنا ہے اور یہ فارسی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ہوتے ہیں بھیجنا۔ درخواست خواستن سے ہے یہ لفظ، خواستن کہتے ہیں گزارش کو، خواہش کو، اور در کہتے ہیں بھیجنے کو۔ تو یہاں اس کا مطلب ہوا گزارش بھیجنا، اور نویسی کے معنی ہم جانتے ہیں ہوتا ہے لکھنا۔ بالکل صحیح، نویسی نویسن سے ہے، یہ بھی فارسی کا لفظ ہے۔ تو چلیے یہاں یہ معنی لکھتے ہیں پہلے۔ تو اس کے معنی ہوئے گزارش بھیجنا، لکھنا، یعنی گزارش لکھ کر بھیجنا، درخواست لکھ کر بھیجنا۔ جیسا کہ ہم درخواست لکھتے ہیں کہ اسکول میں ہم درخواست لکھتے ہیں پرنسپل کو کہ ہمیں ایک روز کی چھٹی چاہیے، یا پھر ہم کسی کو بھی درخواست لکھتے ہیں، اس میں ہم اپنی کوئی گزارش اس کے آگے پیش کرتے ہیں۔ جیسے یہ ایک درخواست ہے، اس میں اسکول میں ایک بچے نے درخواست لکھی ہے، گزارش بھیجی ہے کہ وہ بیمار ہے اور اسے 2 دن کی چھٹی چاہیے، تو یوں ہم درخواست لکھتے ہیں۔ تو ہمیں پتہ چل گیا کہ درخواست نویسی ہوتی کیا ہے، یعنی لکھ کر کسی سے گزارش کرنا اور کوئی بات جیسے ہمیں جو منوانی ہو، جو ہماری گزارش ہو وہ پوری کروانا۔ تو اب اس کا مقصد یہ ہے کہ یہ کسی خاص مقصد کے لیے لکھی جاتی ہے۔ درخواست کا مقصد کیا ہے؟ کوئی بھی خاص مقصد ہو سکتا ہے، یعنی جو اہم ہو، جو بہت ضروری ہو۔ ایسے ہی کسی عام سی بات کے لیے ہم درخواست نہیں لکھتے۔ اب درخواست کی بہت سی قسمیں ہوتی ہیں، یعنی دیکھیں کوئی مقصد تو ایسا ہوتا ہے جو صرف ہمارا ہوتا ہے، یعنی ہمارا پرسنل کوئی مسئلہ ہوتا ہے، پرسنل ہماری کوئی بات ہوتی ہے انفرادی طور پر۔ لیکن کچھ مقاصد کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ جو بہت سے لوگوں کے مل کر ہوتے ہیں، تو اس کو ہم کہتے ہیں یعنی ذاتی مقصد اور اجتماعی مقصد۔ تو درخواست دو طریقوں سے لکھی جاتی ہے، ایک ہوتا ہے ذاتی اور ایک ہوتا ہے اجتماعی۔ اب ذاتی اور اجتماعی مقصد تو ہم نے دیکھ لیا، اب ہم ان دونوں مقاصد کی درخواستوں کی مثالیں بھی دیکھ لیتے ہیں۔ جیسا کہ ہم نے پہلے بھی یہ مثال دیکھی تھی درخواست سمجھنے کے لیے، تو چلیے اسے ہی ہم دیکھ لیتے ہیں انفرادی درخواست کے طور پر، پرسنل، جو کسی ایک بندے کی ہو، ایک شخص کی ہو۔ تو سب سے پہلے تو آپ یہ دیکھیے کہ درخواست جو یہ لکھی ہوئی ہے یہ ایک خاص انداز میں لکھی ہوئی ہے۔ جیسا کہ مثال کے طور پر یہ آپ کا ایک پیج ہے، کاپی کا صفحہ ہے، اور صفحے پر آپ دیکھیے کہ یہ جو 2 لائنیں ہیں سٹارٹ کی، یہ بالکل درمیان میں ہیں، پھر یہاں پر 2 لفظ ہیں وہ سائڈ پر ہیں۔ تو یہ ایک خاص سا طریقہ ہمارے سامنے آ رہا ہے درخواست کا۔ تو سب سے اہم بات یہ ہے کہ درخواست تخلیقی لکھائی میں ایک ایسا ٹاپک ہے کہ جس کو لکھتے ہوئے ہمیں ایک خاص پیٹرن کو فالو کرنا پڑتا ہے، جو پیٹرن آپ کو یہاں سامنے نظر آ رہا ہے۔ اور یہ بھی ہم نے جانا کہ بھئی مثال کے طور پر درخواستیں 2 قسم کی ہوتی ہیں، ایک انفرادی اور ایک اجتماعی۔ تو یہ انفرادی درخواست ہے، چلیے اسے پڑھتے ہیں۔ بخدمت جناب، آپ بھی میرے ساتھ پڑھیے۔ بخدمت جناب ہیڈ ماسٹر گورنمنٹ ہائی اسکول، درخواست برائے وجہ بیماری۔ جناب عالی، گزارش ہے کہ کل شام سے مجھے نزلہ اور بخار ہو گیا ہے، جس کی وجہ سے سر اور آنکھوں میں شدید درد ہے، اس لیے میں اسکول نہیں آ سکتا۔ مجھے 2 روز 10 اور 11 مارچ کی چھٹی چاہیے۔ میں آپ کا شکر گزار ہوں گا۔ آپ کا طالب علم احمد علی، اور یہاں پر تاریخ ہے 9 مارچ 2023۔ تو یہ ایک بچہ جس کا نام ہے احمد علی، اس نے اپنے اسکول درخواست بھیجی ہے، ایک گزارش لکھ کر بھیجی ہے کہ وہ بیمار ہے اور اسے 2 دن کی چھٹی چاہیے۔ تو اس نے چھٹی مانگی ہے کس تاریخ کی؟ 10 اور 11، اور اس نے درخواست کب لکھی ہے؟ 9 مارچ کو۔ تو اس نے یہ درخواست پہلے لکھ کر بھیجی ہے۔ تو
تو یہاں پر ہمیں سب سے پہلے تو یہ بات پتہ چلی کہ زیادہ تر جو ہے تقریباً ہمیں درخواست پہلے لکھنی ہوتی ہے. جب ہمیں وہ کام کرنا ہے یا وہ گزارش پوری کروانی ہے اس سے ہمیں وہ پہلے لکھنی ہوتی ہے. جیسا کہ احمد علی کو چھٹی چاہیے تھی 10 اور 11 مارچ کی، تو اس نے 9 مارچ کو یہ درخواست لکھ لی، اور ہو سکتا ہے 10 کو اس نے اپنے کسی دوست کے ہاتھ یا کسی بھی طرح سے اسکول بھجوا دی ہو. اب اجتماعی درخواست جو بہت سے لوگوں کا مل کر ایک ہی مقصد ہوتا ہے اس کی بھی مثال پڑھ لیتے ہیں، آپ بھی پڑھیے گا. بخدمت جناب افسر بلدیات، درخواست برائے علاقے کی صفائی. جناب عالی، میں علاقہ رحمان آباد کا رہنے والا ہوں. گزارش ہے کہ ہمارے علاقے کی صفائی پر غور کیا جائے. یہاں جگہ جگہ گندگی اور کچرا ہی کچرا نظر آتا ہے، جس کی وجہ سے ہمیں اچھا ماحول اور صاف ہوا بھی نہیں مل رہی. اس لیے صفائی کرنے والوں کو بھیجیے، ہم آپ کے شکر گزار رہیں گے. اہل علاقہ رحمان آباد، اور یہاں پر تاریخ ہونی چاہیے اس جگہ پر. اب آپ دیکھیے کہ یہ جو بہت سے لوگوں کا مل کر ایک مسئلہ تھا، مقصد تھا، وہ یہ تھا کہ وہ صفائی کا جو محکمہ ہے بلدیات، وہاں پر ایک درخواست لکھیں اور اپنے محلے کی، اپنے علاقے کی صفائی کے بارے میں انہیں بتائیں کہ بھئی ہمارے محلے میں صفائی نہیں ہو رہی، ہمارے علاقے کی صفائی کی جائے. تو جب اس طرح بہت سے لوگوں کا مل کر ایک ہی مقصد ہوتا ہے تو وہ کوئی ایک شخص لکھتا ہے. اب جیسا کہ کسی ایک شخص نے لکھی ہے نا، سب لوگوں نے مل کر تو نہیں لکھی، اس لیے پہلے جملے میں لکھا ہوا ہے کہ میں علاقہ رحمان آباد کا رہنے والا ہوں. اس لیے یہاں پر یہ ایک بندے کا جملہ ہے، یعنی یہاں پر یہ نہیں لکھا ہوا کہ ہم علاقہ رحمان آباد کے رہنے والے ہیں، لیکن وہ جو شخص لکھ رہا ہے وہ اپنے پورے علاقے کی طرف سے لکھ رہا ہے. اس لیے آخر میں دیکھیے لکھا ہوا ہے ہم آپ کے شکر گزار رہیں گے. اہل علاقہ، اہل علاقہ کے کیا معنی ہوتے ہیں؟ چلیے میں آپ کو بتاتی ہوں. اہل علاقہ کہتے ہیں علاقے کے رہنے والے، اس علاقے کے لوگ. تو یہاں بھی آپ نے دیکھا کہ وہی خاص پیٹرن ہے جو کہ ہم نے پچھلی درخواست میں دیکھا تھا. تو اب کیونکہ ہماری یہ ویڈیو درخواست لکھنے کے حوالے سے ہے تو ہم نے سب سے پہلے تو یہ کرنا ہے کہ جو درخواست کا ہم نے ایک مخصوص طریقہ دیکھا، ایک پیٹرن دیکھا، اس کو ہم کوشش کرتے ہیں کہ اپنے صفحے پر ہم ان حصوں کو اس طرح سے کر کے لکھ لیں. تو سب سے پہلے جو لائن لکھی ہوئی تھی، جو جملہ تھا، وہ جملہ کہلاتا ہے آغاز. آغاز یعنی وہاں سے درخواست ہماری شروع ہو رہی ہوتی ہے. اس کے بعد جو دوسرا حصہ آتا ہے اسے ہم عنوان کہتے ہیں. جیسے یہ جو لائن ہے، یہ پہلی بالکل جو شروعات ہو رہی ہے، اس کا نام ہوتا ہے آغاز. اور یہ جو دوسری لائن ہے، دوسرا جملہ ہے، اس کا نام ہوتا ہے عنوان. یہ کسی بھی درخواست کا موضوع ہوتا ہے کہ جس موضوع پہ، جس مقصد کے لیے ہم لکھ رہے ہیں، سب سے پہلے دوسرے نمبر پر وہ آتی ہے. سب سے پہلے تو ہم جس ادارے کو لکھ رہے ہیں اس کا نام آ جاتا ہے. جیسے یہاں پر کون سا ادارہ ہے؟ بلدیات کا، جو صفائی کا ذمہ جن کے کندھوں پر ہوتا ہے، تو ہم اس ادارے کو لکھ رہے ہیں. اس ادارے کا یقیناً کوئی بڑا افسر بھی ہوگا. اب ظاہر سی بات ہے اگر ہمیں اس افسر کا نام نہیں معلوم تو ہم یہاں پر صرف لکھ دیں گے جناب افسر. تو یوں آغاز اور عنوان کا حصہ آ جاتا ہے. یہاں ہم لکھ لیتے ہیں. اب دیکھیے تیسرا حصہ ہوتا ہے جو اس کا نام ہے آداب. آداب ادب کی جمع ہے، یعنی رسپیکٹ. تو آپ بتائیے کہ اس درخواست میں کون سا حصہ آداب کا ہے؟ بالکل صحیح، یہ حصہ آداب کا ہے. یہ ادب میں جسے درخواست لکھی جا رہی ہے اس سے بات شروع کرنے کے لیے، اسے مخاطب کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. جیسے یہاں لکھا ہوا ہے جناب عالی. عالی کا مطلب ہوتا ہے اونچا مرتبے والا، یعنی اچھی پوسٹ والا، جس کا بہت احترام کیا جا سکے، اس کے لیے یہ عالی کا لفظ ہم استعمال کرتے ہیں. تو جناب عالی، یہ ادب میں ہم نے کس کو پکارا؟ افسر بلدیات کو پکارا. اور یوں ہم نے اپنی بات شروع کر دی. چلیے میں نے یہاں لائنز بھی لگا دی تاکہ آپ کو پتہ چل جائے کہ صفحہ جب ہم درخواست کے لیے استعمال کرتے ہیں تو اس میں ہم نے کس طرح سے اپنی لائنوں کا جو طریقہ کار ہے وہ رکھنا ہے. تو آغاز ہمارا اس طرح بالکل درمیان میں ہوگا، عنوان بالکل اس کے نیچے اسی طرح درمیان میں ہوگا، آداب ہمارا بالکل یہاں سائیڈ میں
سیدھے ہاتھ کی طرف رائٹ سائڈ پر ہوگا، اور اس کے بعد اصل موضوع یعنی جس مقصد کے لیے، جس عنوان کے تحت ہم نے درخواست لکھی، وہ ساری بات ہم یہاں لکھ دیں گے. جیسا کہ یہاں میں نے کتنا سارا حصہ اصل عنوان کے لیے چھوڑا ہے، 1 2 3 4 5 5 لائنیں. اب ان 5 لائنوں میں کوشش کر کے 1 سے 2 پیراگراف لکھ سکتی ہوں. تو یہاں جو بات آپ کے سمجھنے کی ہے وہ یہ کہ جو ہمارا اصل موضوع ہوتا ہے وہ لازمی نہیں ہے کہ کسی ایک ہی پیراگراف پر مشتمل ہو. جیسے اس درخواست میں اگر ایک پیراگراف موجود ہے تو اس کا یہ مطلب ہے کہ ہماری گزارش بس اتنی سی ہی تھی اور اتنا سا ہی ہمارا مسئلہ تھا. لیکن کچھ ہماری باتیں، کچھ مقاصد زیادہ بھی ہوتے ہیں، تفصیلی ہوتے ہیں، تو اس کے لیے ہم 2 سے 3 پیراگراف بھی اپنی درخواست میں اصل موضوع والے حصے میں لکھ سکتے ہیں. تو یہ بھی میں نے یہاں لکھ دیا کہ یہ سارا ہمارا جو ہے وہ اصل موضوع کے متعلق ہماری یہ والی ساری بات ہو رہی ہے. اب اس کے بعد آپ دیکھیے کہ آخری یہ چیز بچ گئی ہے ہمارے پاس، یہ اور یہ. اب اسے بھی دیکھ لیتے ہیں کہ ان حصوں کے کیا نام ہیں. تو ان دونوں حصوں کے نام ہیں اختتام اور تاریخ. یعنی سیدھے ہاتھ کی طرف رائٹ ہینڈ سائڈ پر بالکل نیچے ہم جہاں پر ہمارا اصل موضوع ختم ہو رہا ہو وہاں پر ہم تاریخ لکھ دیں گے، مہینہ بھی لکھیں گے، دن بھی لکھیں گے اور سن بھی لکھیں گے. اور اختتام میں ہم کون ہیں یعنی ہماری شناخت کیا ہے. اگر ہم اسٹوڈنٹ ہیں تو ہم لکھیں گے آپ کا طالب علم. اگر ہم کوئی پوری اجتماعی طور پر کسی لوگوں کی طرف سے لکھ رہے ہیں تو اہل لگا کر اور ہم آگے لکھ دیں گے. جیسے علاقے کے لوگوں کی طرف سے تو اہل علاقہ، اسی طرح بہت کچھ ہو سکتا ہے. تو یہاں پر ہماری ایک لائن میں شناخت آ جاتی ہے اور دوسری لائن میں ہم اپنا نام لکھ دیتے ہیں. جیسا کہ مثال کے طور پر اگر ایک انفرادی درخواست ہے جو کسی ایک بچے کی ہے تو اس نے یہاں لکھ دیا بھائی فہد، اس کا نام ہے فہد، اور معاف کیجیے گا اس نے یہاں لکھا آپ کا طالب علم اور یہاں اس نے اپنا نام لکھ دیا. یہاں یعنی اس نے بتا دیا وہ کون ہے، اس کی شناخت کیا ہے، اور یہاں اس نے اپنا نام بھی بتا دیا. اور ہم نے دیکھا کہ اجتماعی درخواست میں یہاں پر لکھا ہوا تھا اہل علاقہ اور علاقے کا نام. تو جب اجتماعی طور پر ہوگی تو نام کی جگہ اس جگہ کا نام آئے گا جس جگہ سے لوگ مل کر، جس جگہ کے لیے لوگ بات کر رہے ہیں. اور اگر کوئی ایک بندے کی ہوگی تو وہاں پر اس بندے کا نام آ جائے گا. تو یوں دیکھیے کہ یہ آپ کے پاس آپ کی کاپی کا صفحہ موجود ہے جس پر میں نے لائنوں کی مدد سے آپ کو بتا دیا کہ یہ جو 6 حصے ہیں ہمارے پاس درخواست کے، 1 2 3 4 اور 5واں حصہ اختتام کا اور 6واں حصہ تاریخ کا. تو یہ ہم نے بالکل اسی طریقے سے اسی پیٹرن پہ لکھنی ہوتی ہے. تو آج ہم نے جانا کہ درخواست نویسی یعنی درخواست کس طرح لکھی جاتی ہے، اس کے کیا اصول ہیں. اب اس سے اگلی ویڈیو میں ہم خود سے ایک درخواست لکھنے کی کوشش کریں گے.